بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹی ایل ایف انٹرنیشنل چینل کے ہفتہ روزہ پروگرام تفہیم القرآن کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج اس پروگرام میں سورہ بقرہ کی آیات 108 اور 109 کی تفہیم ہوگی۔ منظوم ترجمہ عزیزہ خاتون مرحومہ کا ہے، جبکہ تفہیم کی سعادت خاکسار نور فردوس کو حاصل رہے گی۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم آتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 108 کی جانب۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ کیا تم مسلمان بھی چاہتے ہو کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے ہی سوال کرو جیسے سوال اس سے قبل موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے، اور اگر کوئی ایمان کے بدلے کفر لے تو وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ اس آیا میں مسلمانوں کو سوال برائے حجت کرنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ تم ہرگز یہودیوں کی طرح اپنے نبی سے سوال برائے حجت مت کرنا، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کیا، اور نہ ہی ان کی طرح کسی قسم کا کوئی شبہ ان پر کرنا۔ اور جو کوئی بھی یہودیوں کو شبہ ڈالنے سے شبہ میں پڑ گیا تو گویا وہ کافر ہوا۔ تو تم اپنے ایمان کو پختہ رکھو، لیکن اگر کوئی ایمان لانے کے بجائے منکر ہوا تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ تمہاری تمنا بھی ہے کیا یہی کہ سوالات پوچھو نبی سے وہی جو موسیٰ سے پوچھے گئے تھے؟ کبھی کفر ایمان کے بدلے میں لے جو کوئی اور نبی سے وہ حجت کرے، بس یوں ہی سمجھ لو صحیح راہ اس کی ہے بدلی گئی۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ بہت سے اہل کتاب کی دلی خواہش ہے کہ وہ اپنے حسد کی وجہ سے تمہیں دوبارہ کافر بنا دیں، اس کے بعد کہ حق ان پر ظاہر ہو چکا، سو تم عفو اور درگزر کرو حتیٰ کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تفہیم: اس آیہ میں یہودیوں کی نیتوں کو سامنے لایا گیا ہے اور مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ بہت سے یہودیوں کی دلی خواہش ہے کہ کسی نہ کسی طرح تمہیں دین اسلام سے گمراہ کر کے دوبارہ کفر کی راہ پر لایا جائے، اور یہ سب ان کے حسد کی وجہ سے ہے، کیونکہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے ہوتا۔ یہ بھی ان کی خواہش تھی، اور ایسا نہیں ہوا تو یہ حسد کرنے لگے، اور جو مسلمان ہو گئے تھے انہیں گمراہ کرنے کی کوشش میں لگ گئے، ورنہ انہیں یہ بات تو واضح طور پر معلوم تھی کہ مسلمانوں کا دین، ان کی کتاب، ان کا نبی سب سچے ہیں۔ لہٰذا اب اس بارے میں تم حکم الہی کے آنے تک عفو اور درگزر سے کام لو، اور یہودیوں کی حرکتوں پر صبر سے کام لو، یقیناً اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ چاہتے ہیں کچھ ان میں سے اہل کتاب اپنا اسلام سے تم رہو باریاب، لانا چاہتے ہیں تم کو یہ پھر کفر پر، سمجھتے ہوئے حق کو ہیں جو رہے کفر پر۔ باوجود اس حسد کے یہ چاہتے ہیں وہ، گو کہ حق بات کو جانتے بھی ہیں وہ، سو تب تک کرو درگزر ان سے تم کہ جب تک خدا کا تمہیں نہ ہو حکم۔ یقین تم نے رکھنا ہے اللہ پر کہ اللہ ہے قادر ہر ایک چیز پر۔ منظوم ترجمہ سورہ بقرہ آیات 108 اور 109۔ مترجم عزیزہ خاتون مرحومہ، آواز نور فردوس۔ آیا نمبر 108۔ تمہاری تمنا بھی ہے کیا یہی کہ سوالات پوچھو نبی سے وہی جو موسیٰ سے پوچھے گئے تھے؟ کبھی
کفر ایمان کے بدلے میں لے جو کوئی، اور نبی سے وہ حجت کرے بس یوں ہی، سمجھ لو صحیح راہ اس کی بدلی گئی۔ آیا نمبر 109۔ چاہتے ہیں کچھ ان میں اہل کتاب اپنا اسلام سے تم رہو باریاب، لانا چاہتے ہیں تم کو یہ پھر کفر پر، سمجھتے ہوئے حق کو ہیں جو رہے کفر پر۔ باوجود حسد کے یہ چاہتے ہیں وہ، گو کے حق بات کو جانتے بھی ہیں وہ، سو تب تک کرو درگزر ان سے تم، کہ جب تک خدا کا تمہیں نہ ہو حکم۔ یقین تم نے رکھنا ہے اللہ پر، کہ اللہ ہے قادر ہر ایک چیز پر۔